اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ زمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری گھڑی سے بچائے، آپ سب کی جو بھی دلی حاجات ہیں سب پوری ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں، جتنی بھی بیماریاں اللہ پاک سب کو شفا دے، اور ہم سب کو اپنے ان عبادت گزار بندوں میں شامل کر لے جن کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے، اور پیارا سا کامنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے آپ لوگ کے لیے اچھے اچھے ولاگس بنا سکوں۔ اور اس کے علاوہ میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن مجھے شوق بہت ہے نعتیں پڑھنے کا، اور جب میں کوئی نعت پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو میں اس ٹائم پہ ولاگ اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ لیکن آواز اچھی ہو نہ ہو، اللہ پاک دل دیکھتے ہیں انسان کا، آپ کا دل اچھا ہونا چاہیے۔ اور آج کا ولاگ بھی نا میرا جو ہے کچھ انہی باتوں پہ کہ آپ جو ہے اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں، اپنے دل میں کوئی بات کسی کے لیے کوئی میل نہ لائیں۔ دیکھیں ہماری زندگی چند دنوں کے لیے، ہمیں اس دنیا سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا امتحان اس دنیا میں کہ ہم اس دنیا میں کیا کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، اچھائی برائی ہر چیز، جیسے ایک موبائل فون ہے، اس سے ہم جو ہے اچھی نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں یا ہم اس سے برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس راستے کی طرف جاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے ہمیں، تو ہم اچھائی کی طرف جائیں گے نہ کہ برائی کی طرف۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا، اگر دوسرے لوگ بھی کسی کو برائی میں شامل کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ان کا ایک جو دل اور دماغ جو نا ایکسیپٹ نہیں کرتا برائی کو، وہ نہیں جا سکتے، نہ وہ برے کام کر سکتے، نہ وہ کسی سے جلن کر سکتے، نہ کسی سے حسد کر سکتے، کیونکہ وہ ہوتے ہی ایسی ہیں، وہ ان کی عادات ان کی، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ یہ بچپن سے یہ چیزیں نا ماں باپ جو ہے نا اپنے بچے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا اسی طریقے سے کہتے ہیں نا اولاد ہوتی ہے، تو ماں باپ اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں، جیسے میرے بچے ابھی میں اپنے بچوں کے دل میں ان کے پھپھو کے لیے، اپنی دادی کے لیے یا کسی کے لیے بھی کوئی بات اگر میں خود بھی کر رہی ہوں گی نا، تو ان کے دلوں میں نا ابھی سے وہ نفرتیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اگر میں ان کے دلوں میں محبت ڈالوں گی ان کے باپ کے لیے یا ان کی جو بھی ہے ننیال دادیال کے لیے، تو وہ بچوں کی نا پروان چڑھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے اپنے بچوں کے اندر نا یہ چیزیں ڈالیں۔ اگر ہمیں کوئی اختلافات بھی ہیں نا تو ہم اپنے بچوں کے سامنے نہ کہیں، کیونکہ بچپن سے نا جو اگر بچوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے نا، پھر وہ ہم تو نکال لیں گے، بڑے آپس میں مل جاتے ہیں، باتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بچوں کے دلوں سے باتیں نہیں ختم ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہم اس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے بچوں سے ہی اسٹارٹ کریں، کیونکہ میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنی نفرتیں دل میں رکھتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھے ہوں گے، میں نے کیا کہ اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ وہ کسی کا گھر برباد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کتنا بھی برا ہو جائے، وہ اس انسان جو ہے کتنی بھی تکلیف میں ہو ان کی ان حرکتوں سے، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طریقے سے ہوا اور ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین پھیلاتے تھے، لوگوں میں خوشیاں بانٹتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ ان کو لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی، انہوں نے کبھی منہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی، یا انہوں نے کبھی ایک شکوہ تک نہیں نکالا۔ تو سوچیں ہم تو ان کی پیروں کی دھول ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لوگ ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں کہیں گے۔ لوگ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر تہمت لگا دیتے ہیں، الزامات لگا دیتے ہیں۔ لڑکیوں پہ میں نے دیکھا ہے، لڑائی جھگڑوں میں اتنا گر جاتے ہیں، ان کے کریکٹر کے اوپر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے میں سمجھتی ہوں گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو کسی لڑکی کے کریکٹر کے اوپر بات کرتے ہیں، کسی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔
چاہے وہ ایسی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسا بھی انسان اس کے عیبوں پر پردہ ڈالو. جب اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ اللہ پاک نہیں ہٹاتے تو کوئی انسان کیسے جو ہے کسی کے عیبوں پہ ایسے پردہ ہٹاتا ہے، اور اس کے جو بھی اس کے معاملات زندگی کی کیوں آپ لوگ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، کسی کے سامنے شیئر کرتے ہیں. کتنی گھٹیا باتیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ. تو دیکھیں آگے پیچھے نا دشمن ضرور ہوتے ہیں، اور لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں سے کس طریقے سے ہمیں نپٹنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، یا نہیں، اپنے حق کے لیے انسان کو لڑنا چاہیے. جہاں پر اپنے حق کی بات آئے، جہاں غلط بات آئے، وہاں پر ضرور کھڑا ہونا چاہیے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے نا، اور دوسرا انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یقین کریں کہ وہ برابر کا شریک ہے اگر وہ اس میں نہیں بولے گا. آپ اپنے لیے، دوسروں کے لیے حق کی بات کریں، اور حق کی بات کرنے سے نا کبھی پیچھے مت ہٹیں. کیونکہ کسی اگر مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی کے لیے بات کری جا رہی ہے، کسی سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو وہاں پر آپ ضرور کسی کے لیے بھی، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں چاہے وہ غیر ہو، اس کے لیے اسٹیپ لیں ضرور. میری زندگی کا یہ اصول ہے، یہ میں نے اپنی اماں سے سیکھا ہے کہ میری اماں چاہے کسی کی بھی لڑائی ہو رہی ہو، اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی. اور میری بھی یہی عادت ہے، چاہے مجھے کوئی کتنا بھی لوگ برا کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اگر کسی مظلوم پہ ظلم ہوگا یا کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہوگا تو وہاں پر جو ہے میں ضرور بولوں گی، چاہے میرا اپنا ہی گھر کیوں نہ داؤ پہ لگے. بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا بھی حساب اسی طریقے سے لیں گے. تو آپ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے نہیں کہ آپ اپنی چمچہ گیری، دوسروں کی چمچہ گیری کے لیے کہ نہیں میں نہیں بول سکتی. جیسے ایک مثال کے طور پر آپ کے سسرال میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور ایک جٹھانی پہ آپ کے ظلم ہو رہا ہے، اور آپ کھڑے دیکھ رہی ہیں، تو آپ اس لیے نہیں بول رہی کہ میں پوری بن جاؤں گی. آپ اپنے گھر کو سیف کر رہی ہیں، تو یقین کریں کہ اس کا آپ آگے جا کے ضرور حساب دیں گی. آپ اتنا تو بول سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ کچھ تو بول سکتی ہیں نا، لیکن لوگ نہیں بولتے، لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہر انسان کا حساب جو ہے نا برابر ہوگا. آپ جو ہے کسی کے اوپر ظلم و زیادتیاں جو ہے دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. اور دوسرا ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گی جو دوسروں کے ساتھ اتنا غلط کر جاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی سے بلا وجہ میں ہم دشمنی رکھ رہے ہیں. کوئی بھی انسان ہو، وہ چاہے لڑکا لڑکی، جو کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن کم از کم آپ یہ تو سوچیں نا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. ہم اپنے دل میں اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنی نفرتیں کیوں پال رہے ہیں، کس لیے پال رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا، جتنا ہم ان کو پروان چڑھائیں گے نا، اتنا ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے، ہم نیگیٹیو ہو جائیں گے، اور ہمارے ارد گرد بھی جو بھی چیزیں ہوں گی نا وہ نیگیٹیو ہی ہوں گی. نیگیٹیوٹی ہر جگہ پھیل جاتی ہے. تو یقین رکھیں آپ کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوگا اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ غلط کرنا چاہتے ہیں. ہاں اگر کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، کچھ برا بھی سوچتے ہیں نا، تو اس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے، اور اگر تم مطلب اس کے بارے میں جو ہے نا نیگیٹیو کی بجائے پازیٹیو سوچو، مطلب تم اس کی کوئی اچھائی یاد کر لو، تو تمہاری جو ہے نا تمہارا غصہ جو بھی ہوگا نا وہ ختم ہو جائے گا. تو کسی کی اچھی بات یاد کر لیا کریں، سوچا کریں کہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ کبھی اچھا بھی جو ہے کرا ہوگا. کسی کے ساتھ اتنی جو ہے نفرتیں مت پالیں، ان چیزوں کو ختم کریں. اچھا، میں یہ ساری چیزیں اس لیے بول رہی ہوں کہ شاید میرے ساتھ ابھی کچھ جو ہے اسٹوریز بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میرا بدلہ جو ہے اللہ پاک نے خود ہی لے لیا. کیونکہ میں یقین کریں کہ میں اللہ پہ اتنا توکل کرتی ہوں نا کہ میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک جس نے میرے ساتھ جو بھی کرا ہے نا، آپ اس کو ہاتھوں ہاتھ دکھائیں. اور منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے منٹوں میں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی مجھے اپنے بچوں کے خاطر جو ہے مجھے کہا جا رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور میں جھوٹ نہیں بولتی، لیکن ان کو منٹوں میں پتہ چل گیا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے. اور دیکھیں نا کہ آپ کسی کے لیے آپ جو ہے غلط کرنے کے لیے آپ اتنے دعوے کرتے ہیں، آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے پھر آپ کو کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے نا. لیکن اس شرمندگی سے بچنے سے بہتر ہے جو آپ غلط کر رہے ہیں ان پہ آپ جو ہے بعد میں آپ کو گلٹ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سدھر جائیں. ابھی جو ہے دوسروں کی آپ جو ہے برائیوں میں، غلط چیزوں میں اتنا نہ انوالو ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہ جائے آپ کے پاس. جو میری فیملی ہے، جو مجھے دیکھتی ہے، مجھے سپورٹ کرتی ہے، مجھے کامنٹس کرتی ہے، ان سب کے لیے میں آپ لوگوں سے جو ہے ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اس کو وظیفہ تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ جو ہے اس کو آرام سے کر سکتے ہیں. کیونکہ وظیفہ نا، لوگ جب ہم وظیفہ کہتے ہیں نا تو پھر اس کو ظاہر سی بات ہے اس کی ایک ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے، پھر کچھ دنوں میں جو ہے اس کو ختم جو ہے کرتے ہیں. تو لیکن
اس کو جو ہے آپ جو ہے میں آپ کو سورہ یاسین کی، کیونکہ سورہ یاسین جو ہے قرآن پاک کا دل ہے، جیسے ہم سب کا دل ہے، اور آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین جو ہے ہمیں روز پڑھنی چاہیے، یہ بہت بابرکت ہے۔ اس کے اندر جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی رزق جو ہے کشادہ ہوگا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، تو اس لیے جو ہے اس کو فجر کے ٹائم سورہ یاسین کو جو ہے نا سورت کو پورا پڑھا کریں۔ لیکن میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اس میں سورہ یاسین میں آیت نمبر 9، تو آپ جو ہے وہ جو ہے اگر آپ 100 مرتبہ اس کی تسبیح صبح شام آپ پڑھیں گے تو آپ یقین کریں آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں سمجھ لیں آپ ان کی آنکھوں سے غائب ہو جائیں گے، جیسے وہ اندھے ہو گئے ہیں، آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے یہ صبح شام جو ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو صبح شام پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ایک تسبیح جو ہے روز پڑھ سکتے ہیں اس آیت نمبر 9 کی۔ کسی انسان کے شر سے بچنے کے لیے نا آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن کتنے ہیں، کتنے ہمیں نہیں بھی، جو بھی ہمیں نہیں بھی پتہ نا وہ بھی ہمارے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ میں کبھی اس کو ڈیلی بھی پڑھتی ہوں، کبھی مطلب میں چھوڑ بھی دیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ ان سب چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کی یہ پڑھنے سے آپ کے پاس بے بہا پیسہ آئے گا، پیسے کی بارش ہوگی، یقین کریں آپ اس کو پڑھتے رہیں ریگولر، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا بڑا چینج آئے گا۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں آپ جو ہے کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار تسبیح پڑھنی ہے، اگر آپ چاہیں صبح شام پڑھ سکتے ہیں یا آپ صبح میں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ لیکن آپ کو کسی کا بھی ڈر خوف ہے، کسی کے لیے بھی، دشمن کے لیے، آپ جو ہے اس کو پڑھیں اور پھر آپ مجھے کامنٹ سے بتائیے۔ اگر آپ اس کو ایک ہفتہ بھی پڑھ لیں گے نا تو اس کے میریکلز دیکھیں گے آپ۔ تو اس کو ضرور جو ہے اپنائیں، پڑھیں اس کو، اور جو ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔